السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور اہل ایمان وہ ہیں اور متقین وہ ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ جلسہ یقیناً اس مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو صرف پاکستان کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم دن تھا، جس دن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے خارج از اسلام قرار دیا۔ چونکہ یہ واقعہ 7 ستمبر کو ہوا تھا 1974 کو، اس لیے سالانہ جب 7 ستمبر آتا ہے تو ختم نبوت کے اوپر کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، جلسے منعقد ہوتے ہیں، اور اس ختم نبوت کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے علماء اپنی اپنی کاوشیں کرتے ہیں۔ کوئی اس کو آئینی مسئلہ قرار دیتا ہے کہ پاکستان کا آئین قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے، کوئی اس کو جمہوری مسئلہ قرار دیتا ہے اور سیاسی مسئلہ قرار دیتا ہے کہ پاکستان کے جمہوری ادارے اور اعلیٰ ترین فورم پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا، اور بعض لبرل ذہن مولویوں کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ یہ کام خارج از اسلام قرار دلوانے والا مولویوں نے کیا ہے، اور علماء کرام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ امت میں تفرقہ ڈالنے کی ایک کوشش تھی، اور اس کو بالکل ایک مختلف اینگل سے، مختلف زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی ھذا القیاس ہوا تو عملاً یہی ہے کہ 21 دن تک قومی اسمبلی کے اندر یہ کارروائی جاری رہی، اور اس کے بعد پھر 7 ستمبر کو یہ فیصلہ آیا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم نے، جو بظاہر قادیانیوں کا حلیف تھا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا قوم سے کہ اس کا ہم قومی اسمبلی میں فیصلہ کریں،
اور پھر یہ فیصلہ ہوا. اس کے اوپر مختلف اطراف سے جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بارش ہوتی ہے، میرا موضوع قطعاً وہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزامات اور اعتراضات ہیں ان کے اوپر کبھی گفتگو ہونی چاہیے. گفتگو عقیدے پر ہونی چاہیے، گفتگو اپنے ایمان کی تازگی پر ہونی چاہیے، اور اس بات پر ہونی چاہیے کہ کیا ہمارے ایمان کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلے کا کوئی تعلق ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، یہ فیصلہ سیاسی تھا، قومی تھا یا آئینی تھا، لیکن قادیانی 1974 کو کافر قرار نہیں دیے گئے، بلکہ قادیانی اس سے بہت پہلے 1895 میں پورے بر صغیر کے علماء نے متفقہ طور پر ان کو کافر قرار دیا ہوا تھا. یہ تو صرف محض ایک ادارے کی کارروائی تھی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ مسلمان تھے اور اس کے بعد یہ کافر قرار پائے. اس کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ یہ رجسٹرڈ کافر قرار پائے، اس سے پہلے بطور کافر ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی رجسٹریشن ہو گئی. وگرنہ جو عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر کوئی بھی شخص ہو، اللہ اکبر، وہ اس طرح کا کیا اس سے قریب ترین بھی کوئی دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، اور اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کا سادہ سا خلاصہ. تو میں نے عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے. اگر یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ ایک ٹیکنیکل سی ٹرم ہے ختم نبوت، بہت سارے لوگ شاید اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر، قرآن حکیم کی آیت پڑھ کے سورہ احزاب کی کہ ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے اختتام کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. 20 احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. یہ اس کا تعلق صرف ستمبر کے مہینے کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق 7 ستمبر کی یاد منانے کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور لمحہ لمحہ پوری زندگی کے شب و روز کے معمولات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر کسی کا عقیدہ ختم نبوت ناقص ہے تو در حقیقت اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز موجود نہیں. مطلب کیا ہے نبوت کا؟ ختم نبوت کا کیا معنی ہے اور نبوت کا کیا معنی؟ اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی ہم اس لیے بھیجتے تھے، نبی ہم اس لیے بھیجتے ہیں، نبی اس لیے بھیجے جاتے رہے، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے. ابھی مجھ سے قبل عزیز محترم پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس کے بغیر دین نہیں ہے. تو معاملہ اصل میں صرف اتنا نہیں کہ دین کا حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کا کوئی حوالہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا حوالہ ہیں، یہ اور بات ہے. یہ رسالت کا عقیدہ ہے، یہ نبوت کا عقیدہ ہے. یہ اس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ نہیں ہے. نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے اتھارٹی ہے، آپ مطاع ہیں، آپ اللہ کی طرف سے یہ اتھارٹی لے کے آئے کہ آپ کی اطاعت اور اتباع کی جائے. یہ نبوت کا عقیدہ ہے، یہ رسالت کا عقیدہ ہے. ختم نبوت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. جب آپ ساتھ ختم لگا دیتے ہیں، مور لگ جاتی ہے، اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. آدم بھی رسول تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے. سارے رسول اور نبی جتنے بھی بھیجے گئے، آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے یہ اتھارٹی لے کے آتے تھے. ان کی اتھارٹی کا جو بنیادی وصف ہے، جو اصل پرومیننٹ بات ہے، وہ یہ نیک دنیا میں ہوتے ہوں گے، دنیا میں بہت سارے صاحب تقویٰ ہوتے ہوں گے، ساری دنیا نیک سے نیک، ایک سے ایک بڑھ کر ہوتی ہوگی. لیکن نبی کی اتھارٹی یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. نبی وہ ہستی ہوتی ہے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے وہ مطاع ہوتا ہے. اس کی ہر بات قابل اتباع اور قابل اطاعت ہوتی ہے. یہ نبی کی شان. کس کی شان ہے؟ نبی کی. اطاعت اور اتباع، اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا. لہذا نہ کسی کا حکم مانا جا سکتا ہے، نہ کسی کے نقش قدم پر چلا جا سکتا ہے. اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ نبی کے پاس. لہذا پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہوا؟ نبوت کا اگر معنی یہ ہے کہ اتھارٹی نبی لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اتھارٹی کیوں لے کے آتا ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، وہ مامور من اللہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کی طرف سے وہ اتھارٹی لے کے آتا ہے، اس کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی ہے، جو وہ کہے وہ دین ہوتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کی جاتی ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، یہ عقیدہ نبوت ہے، یہ عقیدہ رسالت ہے کہ نبی اتھارٹی لے کے آتا ہے. اور کتنی اتھارٹی؟ وہ ہاں کہہ دے تو دین ہوتا ہے، وہ نہ کہہ دے تو دین ہوتا ہے، اور وہ خاموش رہے تو بھی دین ہوتا ہے. نبی کی کوئی بات، اس کی ہاں بھی دین، اس کی نہ بھی دین، اس کا خاموش رہنا بھی دین. گویا پوری اتھارٹی اس کے پاس ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ. نبی انسانیت اور اللہ کے درمیان واسطہ بھی ہوتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اگر محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تمہارا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جائے. اللہ اکبر. لہذا عقیدہ رسالت اور عقیدہ نبوت کیا ہے؟ کہ نبی ہر چیز کی اتھارٹی ہوتا ہے. نبی کے علاوہ دین کی اتھارٹی کوئی نہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اتھارٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. حدیث جبریل آپ نے سنی ہوگی کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا کرنے آئے تھے؟ دین سکھانے آئے. سوال ہوئے اور سوالات ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے. ساری کی ساری حدیث حیرتوں کی داستان ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو جانتے نہیں تھے، نا واقف تھا.
کپڑے اس قدر سفید اور بال اس قدر سیاہ کہ لگتا تھا قریب سے آیا ہے. لہذا اگر قریب سے آیا ہے تو ہمیں ہمارا واقف ہونا چاہیے تھا. دور سے آیا ہے تو اس کے اوپر آثار سفر ہونے چاہیے تھے. ہم حیران ہوئے پتہ نہیں کون ہے. بیٹھ گیا, سوال کیا, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان, اخبرنی عن الساعہ, اخبرنی عن اشراطها. اللہ اکبر, کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, ایمان کے بارے میں بتائیے, احسان کے بارے میں بتائیے. ساری گفتگو ہوئی. صحابہ حیران ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ سوال پوچھنے کے بعد تصدیق بھی کرتا ہے, کہتا ہے صدقتا, آپ نے ٹھیک کہا. صحابہ اور حیران, فعجبنا لہ, ہم حیران ہوئے کہ یسألہ ویصدقہ, پوچھتا بھی ہے ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے. اگر اس کو پہلے ہی پتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے, اور اگر نہیں پتا تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ یہ بھی حیرت کی بات. تضادات ہیں, حیرت ہے. صحابہ پریشان ہیں لیکن سب خاموش ہے, کوئی بولتا نہیں. کہ یہ بھی ادب ہے تعلیم حاصل کرنے کا. سارے سوال و جواب ہوئے, وہ چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فلبثت ملیا, میں کچھ دیر بیٹھا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, یا عمر اتدری من السائل. اب بھی پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عمر نے نہیں پوچھا, صحابہ نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حالات ہوئے. کسی نے نہیں پوچھا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. اللہ اکبر. استاد اور شاگرد کے تعلقات سمجھنے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعلقات دیکھیں. کیا ادب ہے استاد کا, وہ کوئی صحابہ کرام سے سیکھے. بیٹھے ہیں خاموش, حیرت کے باوجود, پریشانی کے باوجود, حیرانی کے باوجود. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عمر جانتے ہو کون تھا چپ کر کے جو بیٹھے ہو تو جانتے ہو؟ عرض کیا, اللہ و رسولہ اعلم, مجھے تو معلوم نہیں ہے, اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. فرمایا کہ یہ جبریل تھے, اتاکم لیعلمکم دینکم, یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. اب دین سکھانے تو جبریل آئے تھے, ظاہر ہے اللہ نے بھیجا. جبریل کی اپنی کیا اتھارٹی ہے, جبریل علیہ السلام کی اپنی کیا اوقات ہے. ان کی ساری فضیلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بھیجتا ہے. جبریل علیہ السلام, اللہ اکبر. اب وہ دین سکھانے وہ آئے تھے, تو سادہ سا طریقہ ہے دین سکھانے کا. اس طرح کوئی آئے تو جیسے ابھی سلفی صاحب نے اعلان کیا کہ حماد آیا ہے, ابھی یہ گفتگو کرے گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کر دیتے. آپ اعلان فرماتے کہ یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں, دین سکھانے آئے ہیں, چلو بھی جبریل دین سکھاؤ. چاہیے تو یہ تھا نا, عام طور پہ یہی ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام آتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ اے میرے صحابہ, یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے, چلو بھی جبریل دین سکھاؤ. یہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کہ جبریل تقریر کر کے چلے جاتے. جبریل علیہ السلام سارا دن بولتے رہتے. جبریل علیہ السلام ساری زندگی بولتے رہتے. دین نہ بنتا, اس لیے کہ دین تب بنتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا. دین بنتا ہی نہیں. یہ اتھارٹی ہے, یہ عقیدہ رسالت ہے, یہ عقیدہ نبوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا دین ہے. صحابی پوچھتا ہے, افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد فرض علیکم الحج, اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے, حج کیا کرو. صحابی پوچھتا ہے, افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر پوچھتا ہے تھوڑی دیر بعد, افی کل عام یا, خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے, افی کل عام یا, آپ خاموش. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا, لو قلت نعم,
اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تیرے جواب میں تو وہ دین بن جاتا لوجبت، اور حج ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر! کیونکہ آپ کی ہاں بھی دین ہے، آپ کی نہ بھی دین ہے، آپ کی خاموشی بھی۔ حدیث تقریری اس لیے اس کو تقریری کہتے ہیں کہ جب آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ قرر یقرر تقریر، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے تقریر فرمائی، وہ اردو والا تقریر نہیں ہے، وہ عربی والا تقریر ہے، جس کا مطلب ہے آپ نے اس عمل کو جو آپ نے دیکھا آپ نے اس کو برقرار رکھا خاموش رہ کے، گویا آپ کی خاموشی بھی دین ہے۔ اب یہ عقیدہ کہ رسالت ختم ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، یہ عقیدہ اس کے پھر کیا معنی ہے؟ بس یہ بات میں نے ایک نقطہ عرض کرنا ہے، اللہ کرے میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اتھارٹی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری رہا، نبی آتے رہے، ان کی اتھارٹی یہ تھی کہ وہ دین کی اتھارٹی ہوتے تھے، دین کا اختیار رکھتے تھے، دین کا حوالہ ہوتے تھے، ان کی اطاعت ان کا کہا ہوا قانون ہوتا تھا۔ اب ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ہستی ایسی نہیں آ سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کی بات قابل اطاعت ہو، جس کی بات، جس کی ہاں اور نہ قانون بنے، جس کی خاموشی کسی چیز کو برقرار رکھے، اس لیے کہ وہ ہستیاں مکمل ہو گئیں، وہ ہستیاں ختم ہو گئیں، اور آخری ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک جو نبوت چلے گی وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب عقیدہ صحیح کر لیجئے، عقیدہ نبوت اور رسالت درست کر لیجئے، اپنے ایمان کو رینیو کر لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل ہو گیا یہ آخری ہے۔ والذین من قبلک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آدم علیہ السلام پر بھی نازل ہوا، نوح علیہ السلام پر بھی نازل ہوا، ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوا، موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا، داؤد سلیمان پر نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ معاملہ یہاں مکمل ہو گیا، آج کے بعد نہ کوئی چیز نازل ہوگی، نہ کوئی دین کا حوالہ ہوگا، اب قیامت تک ایک ہی حوالہ رہے گا، اور وہ حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ رسالت کی بات ہو، نبوت کی بات ہو، آج کے بعد اگر کوئی شخص قابل اطاعت سمجھے اپنے آپ کو، یا کوئی کسی کو قابل اطاعت سمجھے، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ختم نبوت پر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ لہذا ڈاکہ صرف قادیانیوں نے نہیں ڈالا، ہر اس شخص نے ڈالا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو قابل اطاعت سمجھا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو قابل اتباع سمجھا ہے، وہ کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، کوئی نیک ہو کوئی بد ہو، کوئی دنیا کا نیک ترین آدمی ہو، جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے قابل اطاعت ہستیاں ختم ہو گئی ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہستیاں ختم ہو گئی ہیں جن کا کہا ہوا قانون ہوتا تھا۔ نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہستیاں ختم ہو گئی ہیں جن کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ شریعت بنتے تھے، جو قانون بنتا تھا، قانون کے ماخذ اور مصادر مکمل ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اطاعت حق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتباع حق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس کے بعد کوئی کسی کو سمجھے یا کوئی اپنے آپ کو سمجھے، وہ اکیلے مرزا قادیانی کی بات نہیں ہے،
بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر وہ شخص، قادیانیوں کو تو قومی اسمبلی نے کافر قرار دے دیا نا، قادیانیوں کو تو بر صغیر کے علماء نے متفقہ طور پر کافر قرار دے دیا، اور جو ہر گلی میں اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جو ہر جگہ پہ اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہاں آپ کا عقیدہ ختم نبوت حرکت میں نہیں آتا. لہذا سن لیجئے، کوئی اپنے آپ کو لاہوری گروپ کہتا ہو، یا وہ قادیانی کہتا ہو، یا اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو، اپنا نام جو مرضی رکھے، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا حق رسالت کسی اور کو دیتا ہے تو وہ نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ختم نبوت کا عقیدہ ناقص ہے، اور جس کا ختم نبوت کا عقیدہ ناقص ہے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ ایمان مرکب ہے، ایمان اجزاء پر مشتمل ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں رسالت بھی ہے، جس میں آخرت بھی ہے، جس میں جنت دوزخ بھی ہے، جس میں اچھی بری تقدیر بھی ہے. اور ان اجزاء میں سے ایک جز کے اندر بھی کمی ہونا تو پورا ایمان ناقابل اعتبار ہوتا ہے. کسی کی توحید قابل اعتبار نہیں اگر اس کا عقیدہ رسالت ناقص ہے. کسی کا عقیدہ آخرت بھی قابل اعتبار نہیں اگر اس کی رسالت کے اندر نقص ہے، عقیدہ رسالت کے اندر نقص ہے. تو سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی قابل اطاعت اور قابل اتباع ہستی نہیں آنی. وہ کلیم کرے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو وہ تو بڑا کافر ہے. وہ کلیم کرے کہ میرے اوپر الہام ہوتا ہے وہ تو بڑا کافر ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی بڑا سمجھے، کسی کو بھی قانون کا حوالہ سمجھے، کسی کو بھی شریعت کا حوالہ سمجھے، کسی کو اتھارٹی دے دے، کسی کو شریعت کا، کسی کو قانون کی اتھارٹی سمجھ کے اس کو قابل اطاعت اور قابل اتباع سمجھے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت و نبوت پر ڈاکہ ڈالا. لہذا ختم نبوت کے عقیدے کی فکر صرف قادیانیوں کے حوالے سے نہیں، ہر شخص کے حوالے سے کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رسالت پر اور آپ کے حق نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.